کیا آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ونڈو 11 کو USB CD یا DVD کے بغیر انسٹال کیسے کیا جائے، اور خاص طور پر اس انسپورٹڈ پی سی پر جہاں یہ ایرر آتا ہے دس پی سی ڈز ناٹ کرنٹلی میٹ دا ونڈوز 11 سسٹم ریکوائرمنٹس، یا پھر دا پروسیسر از ناٹ سپورٹڈ فار دا ورژن آف ونڈوز، یا کمپیٹیبلٹی ایشوز؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور مسئلے کو حل کرتے ہیں، یعنی ونڈوز 11 انسٹالیشن کا پرابلم سالو کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، بس ایک کلک اور میں ونڈوز 10 چھوڑ کر براہ راست ونڈوز 11 میں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن اصل جادو ہے یہاں وہ تیسری انٹری، ونڈوز 11 کسٹم سیٹ اپ، یعنی USB کے بغیر، روفس کے بغیر، ایزی BCD کے بغیر، تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کے بغیر براہ راست انسٹالر بوٹ۔ یہی ہے آج کی کلر ٹرک۔ کیسے؟ آئیے پردہ اٹھاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہ دیکھیے، میں نے ابھی اپنے سسٹم کا بوٹ مینیو کھولا ہے۔ 3 انٹریز موجود ہیں، سب سے اوپر ونڈوز 11، نیچے ونڈوز 10 جو کہ میرا ڈیفالٹ OS ہے، اور آخر میں خاص انٹری ونڈوز 11 کسٹم سیٹ اپ۔ اب میں ایروز کیز کے ذریعے ونڈوز 11 پر آتا ہوں اور انٹر دباتا ہوں۔ دیکھیے سسٹم براہ راست ونڈوز 11 میں بوٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں لاگ ان سکرین سامنے آ جائے گی۔ اب میں دوبارہ ریسٹارٹ کرتا ہوں، ایروز کیز سے نیچے آ کر ونڈوز 10 منتخب کرتا ہوں اور انٹر دباتا ہوں۔ یہ دیکھیے فوراً لوڈنگ شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ونڈوز 10 بالکل صحیح طریقے سے بوٹ ہو گیا، یعنی ایک ہی مشین پر بغیر USB یا کسی اضافی ٹول کے میں آسانی سے دونوں OS کے درمیان سوئچ کر رہا ہوں۔ یہ بہت سموتھ اور پروفیشنل طریقہ ہے، اور سب کچھ براہ راست بوٹ مینیو سے مینیج ہو رہا ہے۔ اب سب سے اہم پارٹ، کیونکہ اصل میجک یہیں شروع ہوتی ہے، میں ایک بار پھر ریسٹارٹ کرتا ہوں اور اس بار بوٹ مینیو میں تیسری انٹری یعنی ونڈوز 11 کسٹم سیٹ اپ پر آ کر انٹر دباتا ہوں۔ جیسے ہی انٹر دباتا ہوں فوراً انسٹالر کی فائلز لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی اصلی ونڈوز سیٹ اپ ہے جو عام طور پر USB یا روفس کے ذریعے چلایا جاتا ہے، لیکن یہاں کسی ایکسٹرنل USB ڈرائیو، DVD یا ایزی BCD جیسے ٹولز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ دیر بعد لوڈنگ مکمل ہوتی ہے اور سب سے پہلا سیٹ اپ سکرین آتا ہے، جہاں لینگویج، ٹائم اور کی بورڈ لے آؤٹ منتخب کرنے کے آپشن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انسٹال نو کا بٹن آتا ہے۔ آگے پارٹیشن سلیکشن کا پیج آتا ہے، جہاں آپ چاہیں تو پرانے پارٹیشنز کو فارمیٹ کریں، نئی ڈرائیو سلیکٹ کریں یا اپنی مرضی کے مطابق کسٹم انسٹالیشن کریں۔ اسی سٹیج پر آپ ونڈوز 11 کا ایڈیشن بھی چن سکتے ہیں، جیسے ہوم یا پرو، یعنی یہ کسٹم سیٹ اپ وہی مکمل انسٹالر مہیا کرتا ہے جو آپ کو آفیشیل USB سے ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ براہ راست UEFI بوٹ مینیو سے پاسبل ہے، بغیر USB، بغیر روفس اور بغیر کسی تھرڈ پارٹی ٹول کے۔ یہی ہے آج کا اصل کلر موو، وقت کی بچت اور پورا پروسیس بن جائے گا آسان اور سمارٹ۔ پارٹ 1 میں ہم نے بنیاد رکھی تھی، جہاں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ دکھایا تھا کہ ونڈوز 11 کا ISO کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ پھر ایگزسٹنگ ڈرائیو کو شرنک کر کے 2 نئی پارٹیشن بنائیں، ایک بوٹیبل پارٹیشن اور ایک انسٹالیشن کے لیے پارٹیشن۔ اگر آپ نے پارٹ 1 ابھی تک نہیں دیکھا تو فکر نہ کریں، اس کا لنک اوپر آئی بٹن میں اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر آپ میرے دیگر ٹوٹوریل یا ٹپس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے YouTube چینل کا لنک آپ کو تمام سوشل میڈیا پروفائلز کی بائیو میں مل جائے گا۔ اب پارٹ 2 وہ مقام ہے جہاں ونڈوز 11 کی دنیا کے دروازے کھلتے ہیں۔ چلیے اب آتے ہیں یوزر کی سب سے بڑی پرابلم کی طرف۔ دیکھیں دوستو، روزانہ لاکھوں یوزر YouTube پر یہی سب سرچ کرتے ہیں: ونڈوز 11 انسٹال آن انسپورٹڈ PC، انسٹال ونڈوز 11 وداؤٹ USB، ونڈوز 10 ٹو ونڈوز 11 اپ گریڈ سٹیپ بائی سٹیپ۔ لیکن پھر بھی ان کے سامنے وہی ایرر، دس PC ڈز ناٹ میٹ دا ریکوائرمنٹس، ونڈوز 11 انسٹالیشن فیلڈ۔ اگر آپ بھی انہی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج آپ کو وہ حل ملنے والا ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ اب بڑھتے ہیں سٹیپ 1 کی طرف، آئیڈینٹیفائی پلس پروڈکٹ ID سیو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موجودہ ونڈوز 10 کی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل آپ کو ونڈوز 11 کی دنیا میں بغیر کسی اضافی چارج کے لے جا سکتی ہے؟ اگر آپ کے PC یا لیپ ٹاپ میں پہلے سے ونڈوز 10 انسٹال ہے اور آپ ونڈوز 11 پر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ کہیں آپ کی ونڈوز 10 جینون تو نہیں۔ اکثر برانڈڈ لیپ ٹاپس جو باہر سے آتے ہیں ان میں ونڈوز 10 پہلے سے جینون ہوتی ہے، لیکن اکثر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور یوں ایک قیمتی چیز ضائع ہو جاتی ہے۔
اس لیے سب سے پہلے اپنی ونڈوز 10 کو لازمی چیک کریں. اگر وہ جینون ہے تو آپ اسے سمارٹ طریقے سے ونڈوز 11 میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور یوں آپ کا ونڈوز 11 بھی جینون ہو جائے گا. ونڈوز ورژن اور بلڈ نمبر چیک کرنے کا طریقہ: کی بورڈ پر ونڈوز+R دبائیں، رن باکس میں لکھیں ونور WINVER، انٹر دبائیں. ایک چھوٹی ونڈو کھلے گی جس میں ورژن اور بلڈ نمبر نظر آئیں گے. ونڈوز جینون اور پروڈکٹ ID چیک کرنے کا طریقہ CMD کے ذریعے: سٹارٹ مینیو میں جائیں اور CMD سرچ کریں. کمانڈ پرامپٹ پر رائٹ کلک کریں اور رن ایز ایڈمنسٹریٹر پر کلک کریں. یہ کمانڈ لکھیں اور انٹر دبائیں SLMGR/XPR. اس سے پتہ چل جائے گا کہ ونڈوز جینون ہے یا نہیں. اب پروڈکٹ کی دیکھنے کے لیے CMD میں یہ کمانڈ استعمال کریں. یہ کمانڈ آپ کو کامنٹ سیکشن یا ڈسکرپشن میں مل جائے گی. اگر سسٹم جینون کی استعمال کر رہا ہے تو یہ 25 کریکٹر اوریجنل کی دکھا دے گا. اس کی کو کاپی کر کے نوٹ پیڈ ورڈ ڈاکومنٹ میں اپنے PC میں یا USB میں سیو کر لیں. یہ کیوں ضروری ہے؟ فارمیٹ یا اپ گریڈ کرنے سے پہلے اپنی جینون کی لازمی سیو کریں. یہ چھوٹا سا قدم آپ کو سب سے بڑا فائدہ دے گا کیونکہ اس کے ذریعے آپ ونڈوز 11 کو آسانی سے جینون حالت میں اپ گریڈ کر سکیں گے. اگر آپ یہ سٹیپ مس کر دیں گے تو بعد میں ونڈوز ایکٹیویٹ نہ ہو پائے گی. اور یاد رکھیں، مشکل لگنے والا کام سمارٹ طریقے سے آسان ہو جاتا ہے. UEFI سیکیور بوٹ اینڈ TPM چیک کرنے کا طریقہ. اب بڑھتے ہیں سسٹم انفارمیشن چیک کرنے کی طرف. سب سے پہلے ونڈوز+R دبائیں، رن باکس کھلے گا، اس میں لکھیں MS Info 32 اور انٹر دبائیں. آپ کے سامنے سسٹم انفارمیشن کی پوری ونڈو کھل جائے گی. یہاں سب سے اوپر بایوس موڈ کے سامنے دیکھیں. اگر UEFI لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا سسٹم جدید موڈ پر چل رہا ہے، اور اگر لیگیسی لکھا ہے تو یہ پرانا موڈ ہے. اسی ونڈو میں نیچے آپ کو سیکیور بوٹ سٹیٹ بھی نظر آئے گا. یہ بتائے گا کہ سیکیور بوٹ انیبل ہے یا ڈسیبل. اب چلتے ہیں TPM 2.0 کو بایوس سے انیبل کرنے کے طریقہ کی طرف. لینووو بایوس میں سیکیور بوٹ انیبل کرنے کا طریقہ. اب چلتے ہیں لینووو بایوس میں سیکیور بوٹ کو فعال کرنے کے طریقہ کی طرف. سب سے پہلے اپنا PC ریسٹارٹ کریں. جب لینووو کا لوگو آئے تو فوراً F1 2-3 بار دبائیں اور بایوس میں انٹر ہوں. بایوس میں داخل ہونے کے بعد مین ٹیب سلیکٹ ہوگا. یہاں سے ایروز کی مدد سے سیکیورٹی ٹیب پر جائیں. سیکیورٹی ٹیب میں نیچے نیویگیٹ کرتے ہوئے آپ کو سیکیور بوٹ کا آپشن ملے گا. عام طور پر یہ آپشن تھرڈ لاسٹ ہوتا ہے. اس پر انٹر دبائیں، پھر ایروز کی سے انیبل منتخب کریں اور دوبارہ انٹر دبائیں تاکہ سیکیور بوٹ فعال ہو جائے. اب تبدیلیاں محفوظ کرنے کے لیے F10 دبائیں. سیٹ اپ کنفیگریشن میں یس پر انٹر کریں تاکہ چینجز سیو ہو جائیں. بایوس سے باہر آنے کے لیے اسکیپ دبائیں. ونڈوز کو ریسٹارٹ کرنے کے بعد تصدیق کے لیے ونڈوز+R دبائیں. رن باکس میں لکھیں MS Info 32 اور انٹر دبائیں. سسٹم انفارمیشن کی ونڈوز میں سیکیور بوٹ سٹیٹ دیکھیں. یہاں آن یا انیبل ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سیکیور بوٹ کامیابی سے فعال ہو چکا ہے. پہلے ہمیشہ آفیشیل طریقہ آزمائیں. اگر آپ کا PC TPM اور سیکیور بوٹ سپورٹ کرتا ہے تو انہیں فعال کر کے رسمی روٹ اختیار کریں کیونکہ یہ محفوظ اور مستقبل میں اپڈیٹس کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ TPM یا سیکیور بوٹ کو انیبل نہ کر پائیں تو فکر نہ کریں. اسی ویڈیو سیریز کے پارٹ 3 میں وہ سٹیپ دکھاؤں گا جو آپ کو گائیڈ کریں گے کہ یہ مسائل کیسے سیفلی حل کیے جائیں. اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف، بوٹ انٹریز، یعنی وہ انٹریز جو آپ کے بوٹ مینیو میں نظر آتی ہیں اور وہیں سے آپ ونڈو 10 یا ونڈو 11 سلیکٹ کرتے ہیں. یہ سٹیپس بگنرز کے لیے آسان ہیں، بس تھوڑی سی CMD پریکٹس چاہیے. سب سے پہلے آپ کو کمانڈ پرامپٹ کھولنی ہے. اس کے لیے ونڈو سرچ بار میں CMD لکھیں، پھر اس پر رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنسٹریٹر سلیکٹ کریں. یہ سٹیپ ضروری ہے ورنہ بعض کمانڈ پراپرلی رن نہیں ہوں گی. اور جو کمانڈز میں ابھی یوز کروں گا وہ آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن یا کامنٹس میں مل جائیں گی. کسٹم سیٹ اپ انٹری شامل کرنا. یہ وہ کمانڈز ہیں جو ونڈوز انسٹالر کو براہ راست بوٹ مینیو میں لے کر آئیں گی، یعنی USB یا روفس کے بغیر ڈائریکٹ سیٹ اپ چل سکے گا. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کمانڈز UEFI سسٹم پر بھی کامیابی سے کام کرتی ہیں جہاں EasyBCD مکمل طور پر کمپیٹیبل نہیں ہوتا یا اکثر بالکل کام نہیں کرتا. ان انٹریز کو ایڈ کرنے کے بعد ہمارے سسٹم کے بوٹ مینیو میں ایک نیا آپشن آ جائے گا جس کا نام ہوگا
ونڈوز 11 کسٹم سیٹ اپ ریم ڈسک آپشن، اس پر کلک کرتے ہی آپ براہ راست ونڈوز 11 کا آفیشیل انسٹالر اوپن کر سکیں گے، جہاں سے نئی انسٹالیشن یا ریپیئر دونوں کی جا سکتی ہیں۔ یہ انٹری مستقل طور پر آپ کے سسٹم میں محفوظ رہے گی، اس کے لیے نہ یو ایس بی کی ضرورت ہے اور نہ کسی تھرڈ پارٹی ٹول کی۔ یو ایس بی تو کبھی گم ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ سیٹ اپ ہمیشہ آپ کے سسٹم میں محفوظ اور ریڈی رہے گا۔ اب یہ کمانڈز بالکل اسی طرح ٹائپ کرنی ہے، جہاں سپیس ہے وہاں سپیس دینا لازمی ہے، ورنہ کمانڈ صحیح کام نہیں کرے گی۔ ہر کمانڈ لکھنے کے بعد انٹر دبائیں اور جب دا آپریشن کمپلیٹڈ سکسیسفلی کا پیغام آ جائے تبھی اگلی کمانڈ ٹائپ کریں۔ بی سی ڈی ایڈڈ اسپیس سلیش کریٹ اسپیس سلیش ڈی اسپیس ڈبل کوٹیشن ونڈو 11 کسٹم سیٹ اپ ڈبل کوٹیشن اسپیس سلیش اپلیکیشن اسپیس اوس لوڈر۔ جب آپ یہ کمانڈ چلائیں گے تو ایک جی یو آئی ڈی نظر آئے گا، اسے سی ایم ڈی سے کرلی بریکٹس میچ سلیکٹ کر کے کنٹرول سی سے کاپی کریں، پھر نوٹ پیڈ میں پیسٹ کر کے رکھ لیں۔ آگے کی کمانڈز میں جہاں بھی جی یو آئی ڈی لکھا ہوگا وہاں یہی کاپی کیا ہوا جی یو آئی ڈی پیسٹ کرنا ہے۔ ہر کمانڈ کو ایک ایک کر کے چلائیں۔ یہ کمانڈ بوٹ مینیجر میں ایک نئی انٹری کریٹ کرتی ہیں جس کا نام ہوگا ونڈو 11 کسٹم سیٹ اپ۔ بی سی ڈی ایڈڈ اسپیس بیک سلیش سیٹ اسپیس کرلی بریکٹ جی یو آئی ڈی کلوز کرلی بریکٹ اسپیس ڈیوائس اسپیس ریم ڈسک برابر ہے اسکوائر بریکٹ ای کولن اسکوائر بریکٹ کلوز بیک سلیش سورس بیک سلیش بوٹ ڈاٹ وم کوما کرلی بریکٹ ریم ڈسک آپشن کلوز کرلی بریکٹ۔ یہاں ای وہ پٹیشن ہے جہاں میں نے آئی ایس او ونڈو 11 کو ایکسٹریکٹ کر کے رکھا ہے اور اس کی سورس فولڈر میں موجود بوٹ ڈاٹ وم فائل کو استعمال کرتے ہوئے ونڈو 11 سیٹ اپ کو بوٹ کرایا جائے گا۔ چونکہ میرے پی سی میں یہ ای پٹیشن ہے اس لیے ای لکھا گیا ہے، آپ اپنے پی سی کے مطابق ڈرائیو لیٹر لکھیں گے۔ یہ کمانڈ بتاتی ہے کہ انسٹالر کی بوٹ ڈاٹ وم فائل کہاں موجود ہے۔ بی سی ڈی ایڈڈ اسپیس سلیش سیٹ اسپیس کرلی بریکٹ جی یو آئی ڈی کلوز کرلی بریکٹ اسپیس اوس ڈیوائس اسپیس ریم ڈسک برابر ہے اسکوائر بریکٹ ای کولن اسکوائر بریکٹ کلوز بیک سلیش سورس بیک سلیش بوٹ ڈاٹ وم کوما کرلی بریکٹ ریم ڈسک آپشن کلوز کرلی بریکٹ۔ یہ کمانڈ انسٹالر کو بتاتی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم فائلز بھی اسی بوٹ ڈاٹ وم سے لوڈ ہوں گی۔ بی سی ڈی ایڈڈ اسپیس سلیش سیٹ اسپیس کرلی بریکٹ جی یو آئی ڈی کلوز کرلی بریکٹ اسپیس پاتھ اسپیس بیک سلیش ونڈوز بیک سلیش سسٹم 32 بیک سلیش بوٹ بیک سلیش ون لوڈ ڈاٹ ای ایف آئی۔ یہ کمانڈ بتاتی ہے کہ بوٹ ہونے کے لیے کون سا فائل لوڈ ہوگا، یہاں ون لوڈ ڈاٹ ای ایف آئی استعمال ہو رہا ہے۔ بی سی ڈی ایڈڈ اسپیس سلیش سیٹ اسپیس کرلی بریکٹ جی یو آئی ڈی کلوز کرلی بریکٹ اسپیس سسٹم روٹ اسپیس بیک سلیش ونڈوز۔ یہ کمانڈ بتاتی ہے کہ ونڈوز کی مین ڈائریکٹری بیک سلیش ونڈو ہوگی، یہ ہمیشہ یہی رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی۔ بی سی ڈی ایڈڈ اسپیس سلیش سیٹ اسپیس کرلی بریکٹ جی یو آئی ڈی کلوز کرلی بریکٹ اسپیس ون پی ای اسپیس یس۔ یہ کمانڈ آپریٹنگ سسٹم کو بتاتا ہے کہ یہ سیٹ اپ خاص پری انسٹالیشن انوائرمنٹ میں چل رہا ہے، یعنی وہ ماحول جو انسٹالیشن یا ریپیئر کے دوران ٹیمپریری لوڈ ہوتا ہے تاکہ سیٹ اپ صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ بی سی ڈی ایڈڈ اسپیس سلیش سیٹ اسپیس کرلی بریکٹ جی یو آئی ڈی کلوز کرلی بریکٹ ڈیٹیکٹ ہال اسپیس یس۔ اس کمانڈ کا مقصد ہے کہ سسٹم آٹومیٹکلی ہارڈ ویئر ڈیٹیکشن کرے تاکہ سیٹ اپ ہر طرح کے پروسیسر یا آرکیٹیکچر پر صحیح طریقے سے چل سکے۔ بی سی ڈی ایڈڈ اسپیس سلیش ڈسپلے لوڈر اسپیس کرلی بریکٹ جی یو آئی ڈی کلوز کرلی بریکٹ اسپیس سلیش ایڈ لاسٹ۔ یہ کمانڈ اس نئی انٹری کو بوٹ مینیو کی لسٹ میں آخر میں ایڈ کر دیتی ہے تاکہ آپ کو مینیو میں ونڈو 11 کسٹم سیٹ اپ آپشن نظر آئے۔ بی سی ڈی ایڈڈ اسپیس سلیش سیٹ اسپیس کرلی بریکٹ بوٹ ایم جی آر کلوز کرلی بریکٹ اسپیس ڈسپلے بوٹ مینیو اسپیس یس۔ یہ کمانڈ انشور کرے گی کہ جب بھی پی سی سٹارٹ ہو بوٹ مینیو لازمی دکھے، ورنہ کبھی سسٹم سیدھا
ڈیفالٹ او ایس پر چلا جاتا ہے اور باقی انٹریز نظر ہی نہیں آتی۔ BCD ایڈٹ اسپیس /time out اسپیس 15 یہ کمانڈ بوٹ مینیو کو 15 سیکنڈ تک کھلا رکھتی ہے تاکہ آپ کو ونڈو 10 اور ونڈو 11 کے درمیان سوئچ کرنے یا تیسری ریم ڈسک انٹری سے ونڈوز انسٹالر یا ریپیئر چوز کرنے کا وقت ملے۔ آپ اسے اپنی ضرورت کے مطابق 20 سیکنڈ یا کم بھی کر سکتے ہیں۔ انٹریز ویریفائی کرنا BCD ایڈٹ اسپیس /enum یہ کمانڈ سسٹم میں موجود تمام بوٹ انٹریز کی ڈیٹیل دکھا دے گی۔ اس سے آپ کنفرم کر سکیں گے کہ نئی انٹریز صحیح طریقے سے ایڈ ہو گئی ہیں۔ اب جب آپ PC ریسٹارٹ کریں گے تو بوٹ مینیو میں 3 آپشن ہوں گے: ونڈوز 10 ڈیفالٹ OS، ونڈوز 11 اور ونڈو 11 کسٹم سیٹ اپ۔ اس طرح آپ کا بوٹ مینیو پروفیشنل طریقے سے مینیج ہوگا۔ اس طریقے سے آپ ایک ہی مشین پر بیک وقت 2 آپریٹنگ سسٹم ونڈوز 10 اور ونڈو 11 آسانی سے چلا سکیں گے، اور ساتھ ہی ونڈو 11 انسٹالر بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اب بغیر USB ہم نے ونڈوز 11 کی انٹری بنائی تاکہ ایک ہی PC پر ونڈو 10 اور ونڈو 11 آسانی سے ڈول بوٹ میں چلایا جا سکے۔ یہ ایک تیز، محفوظ اور پروفیشنل طریقہ ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو لائک کریں، کامنٹ چھوڑیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت سے نئے ویورز ویڈیو دیکھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اکثر سبسکرائب نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک سبسکرائب مجھے مزید مفید کانٹینٹ بنانے کی حوصلہ افزائی دیتا ہے۔ پارٹ 3 بالکل خاص ہوگا انسپورٹڈ PC پر ونڈوز 11 کو آسان اور محفوظ طریقے سے انسٹال کرنا۔ یہ طریقہ خاص طور پر یوٹیوبرز، فری لانسرز اور پروفیشنل یوزرز کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ USB یا DVD پر انحصار بالکل ختم ہو جاتا ہے اور سیٹ اپ ہمیشہ آپ کے سسٹم میں محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ یہ پریکٹیکل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے سوشل میڈیا پروفائلز کو فالو کریں۔ ویورز، میری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ بغیر USB اور انسپورٹڈ PC پر ونڈوز 10 سے ونڈوز 11 پر شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو رائٹ سائڈ والی ویڈیو پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ڈرائیو شرنک کرنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے تو لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں۔ میں آپ کو وہیں ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔